ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر یہ بتایا گیا کہ دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے. الاسلام کیا ہے؟ مخلوق کے لیے مقرر کردہ ضابطہ، وہ طریقہ جو اللہ نے مخلوق کے لیے پسند کیا. سورج چاند ستاروں کو بھی ایک ضابطے قاعدے کا پابند کیا اور انسانوں کے لیے بھی ایک ضابطہ بنا کر بھیج دیا پیغمبروں کے ذریعے. اور دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی. اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو سب سے پسندیدہ طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ الاسلام. اسی لیے ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے قبول نہ کیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا عیسائی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اب چھٹکارا کس پر ہے؟ دین اسلام ہی کو قبول کرنے پر بیس کرتا ہے، اور جو اسے قبول کیے بغیر مر گیا اس کی خیر نہیں. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب کو یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، حق پتہ چل گیا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانی. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. تو یاد رکھیں یہ جو ضد ہے، عداوت ہے، حسد ہے، یہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے کہ میں تو صرف اپنی ہی بات پہ مانوں گا چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. کیا تھی ان کی آپس کی بغاوت؟ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور دوسرے کو بے وقوف. فرمایا کہ اس دین کا علم اللہ نے پہلے لوگوں کے پاس بھی بھیجا. پہلے لوگوں کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام ہی تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دین کے آنے کے بعد، علم کے آنے کے بعد، من بعد ما جاءہم العلم، العلم یہاں کیا ہے؟ کون سا علم؟ دین کے حقائق کا علم. وہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، خود ساختہ دین بنا لیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں حقائق مختلف نظر آنے لگے اور خود پسندی کا شکار ہو گئے، اپنے کو اچھا سمجھنے لگے اور دوسروں کو برا. آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو میرا رب کہتا ہے، جو میرے رسول نے فرمایا، اچھا اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا یہ تصور خود بخود انسان کے دل میں ہر اس انسان کی محبت پیدا کر دیتا ہے جو انہی دو چیزوں کو اپنا کیا بناتا ہے؟ ٹارگٹ بنا لیتا ہے زندگی کا معیار. پھر کوئی اختلاف رہتا ہے؟ کوئی اختلاف اس کے بعد رہتا ہے؟ نفرتیں رہتی، عداوتیں رہتی؟ کچھ بھی نہیں رہتی. جب میں نے بھی وہ مان لیا جو اللہ نے فرمایا، آپ نے بھی وہ مان لیا جو اللہ نے کہہ دیا، تو ہم ایک ہو گئے نا، اختلاف نہ رہا. اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان العلم کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ علوم یا تصورات پر مبنی دین گھڑ لیتا ہے. اصل میں ہمیں تنبیہ کی جا رہی، وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے لوگوں نے کیا کیا، الدین اور العلم کو چھوڑ کر اختلاف کیا، باہم لڑائی جھگڑے کیے. تم ایسا نہ کرنا. اہل کتاب جو کچھ کر چکے اب تم نہ کرنا. اسلام کا پھر معنی اور کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا، سر جھکا دینا، جھک جانا. تو دین تو کیا کرتا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سبمیشن سکھاتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا، سرنڈر کرنا. ہماری کوئی مرضی نہیں، جو رب تیری مرضی وہی ہم کریں گے. یہ چیز انسان میں حد درجے کی عاجزی، ان کے ساری ہیوملٹی پیدا کرتی، ہمبلنس آ جاتی. اس کی میں باقی نہیں رہتی. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہو جاتا ہے، میں تو شیطان کی تھی نا، ایسے انسان کی نہیں ہوتی. لہذا بغین بینہم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا جنت نظر آنے لگتی ہے کہ جہاں انسانوں کے درمیان حد درجے کی باہم موافقت، محبت، ایک دوسرے کا احترام. یہی اسلام کی اصل روح ہے. اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسلام صرف حجاب اوڑھ لینے کا نام نہیں، یا 5 نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں. اسلام انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھاتا ہے. جس کے دل میں انسان کی قدر نہیں، جو حقداروں کو حق نہیں دے سکتا، جس دین میں والدین کی عزت نہیں، بہن بھائیوں کی محبت نہیں، انسانوں کا احترام نہیں، وہ کیا دین ہے؟ تو کوئی دین نہیں. اصل دین کیا ہے؟ اور اصل خوشیاں نصیب اس کو ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے آگے جھکنا چاہے، اور جو اپنی خواہش کے آگے جھک جائے پھر وہ 100 دفعہ دین کرتا رہے. وہ دین نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور جو اللہ کی آیات سے کفر کرے گا
اللہ کی بات نہیں مانے گا تو وہ دنیا میں بیٹھا نہیں رہ جائے گا. اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے، سریع الحساب. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی. یہ مت دیکھو کہ غلط کام کیا کوئی نہیں پکڑا تو کوئی پکڑنے والا نہیں، جب وہ پکڑے گا تو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ جھگڑتے ہیں تجھ سے، حاجہ یحاجُّ محاجتاً، حجت بازی کرنا، بحثیں کرنا، جھگڑے کرنا، اگر یہ تجھ سے جھگڑتے ہیں، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف. وہ کس بات سے جھگڑتے تھے؟ کیا کہتے تھے کہ یہ تم کیا نئی نئی باتیں لے کر آ گئے ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس وقت کے مسلمان سمجھتے تھے. بالکل یہی صورتحال آج بھی آپ کو پیش آئے گی کہ جو ہمارے بورن مسلم ہیں، جب ان کو کوئی دین کی بات بتائی جاتی کہتے یہ تم نئی بات بتا رہے. ہم کافر نظر آتے ہیں، ہمارے ماں باپ کافر تھے، وہ غلط تھے، تم ہی زیادہ دین پڑھے ہوئے، فلاں دین نہیں پڑھا ہوا تھا، ماننے کو تیاری نہیں ہوتے. بالکل یہی بیماری اس دور کے اہل کتاب میں تھی. کہتے تھے ہم مسلمان، یہ تم کیا باتیں ہمیں بتانے آئے ہو. اور ان کا اسلام کیا تھا؟ ان کا اسلام خدا رسول کی بات، یعنی کتابیں تو ان کی ساری خلط ملط ہو چکی تھی، ان کو بھی انہوں نے محفوظ نہیں رکھا. آپ کو پتا ہے اب تک بائبل کے اندر ایڈیشنز ہو رہی ہیں. اب تک جس چیز کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کے مطابق اس کو ہٹا کے کچھ اور، ہر سال یہ کام ہو رہا ہے. تو جب ہم اللہ کی کتاب میں اپنی خود ساختہ عقل کی تلانیاں اس میں گھسانے لگ جائیں تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا. تو کیا کہا کہ اگر یہ تم سے جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اور پھر یاد رکھیں یہ آیت صرف اس دور کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. آپ بھی جب دین کی بات لے کر نکلیں گے تو لوگ آپ سے بحث کریں گے یہ کہاں کی بات ہے. فقل، تو کہہ دو، اسلمت وجہی للہ، مجھے نہیں پتا کیا ہے اور کیا نہیں، میں نے تو اللہ کی بات پڑھی اور میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، بس اللہ کا فرمان ہے، میرے لیے یہی کافی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا اگر یہ تم سے بحثیں کریں تو بحث میں مت پڑنا. فقل اسلمت وجہی للہ، کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا. ومن اتبعن، اور جو میری پیروی کرے گا آپ کی امت میں سے، جو آپ کا فالوور ہے، اس کا بھی اصل کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش نہیں سکھائی گئی اور اس کے بعد بھی کسی انسان کی پرستش نہیں سکھائی گئی. دین اصل میں کیا، ہم سب اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. وَمَنِ اتَّبَعَن وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس کے بعد اہل کتاب کو کہہ دو، وَالْأُمِّيِّينَ، امی لوگوں کو بھی کہہ دو، مراد ہے اس سے اہل عرب. أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہو، اللہ کی بات مانتے ہو؟ اور آج آپ بھی اپنے معاشرے سے کہہ دیں، آپ بھی اپنے پیاروں سے کہہ دیں، دائیں بائیں ماحول سے کہہ دیں کہ ہم پر حیران پریشان نہ ہو. پوچھتے ہیں لوگ کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا. اسلمت وجہی للہ، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب میرے لیے تو وہی ہے جو میرا رب چاہے. اسلمتم، تم بھی کرو گے حوالے؟ اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنی طرف بلاؤ میں تمہیں بلاتا ہوں. عجیب کام میں نہیں کر رہا، تم کر رہے ہو کہ اپنے محسن کو ناراض کر رہے ہو. آؤ اس کے آگے جھکتے ہو. اسلمتم فإن اسلموا، پھر اگر وہ حوالے کر دیں، فقد اہتدوا، تو ہدایت پا گئے. ہدایت کا معیار پھر کیا ہوا؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا، سرنڈر کر دینا. ہدایت یہ نہیں کہ جو میرے بزرگ کسی نے فرمایا یا میرا معاشرہ جو کچھ کہتا ہے، یہ فلاں کا قول ہے یا فلاں کی بات ہے. نہیں، ایک ہی بات ہے بس. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر نہیں بات مانتے، منہ موڑ کے جاتے ہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کیا کام ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تمہارے ذمہ ہے پہنچا دینا، تم پہنچا دو بس. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تم نصیحت کرو، تم نصیحت کرنے والے ہو. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، مسلط نہیں کیے گئے. آج ہمارا کام بھی کیا ہے کہ جو بات ہم کو سمجھ میں آ جائے وہ دوسروں کو بتا دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کتنی اطاعت کر رہا ہے. اللہ کی مان رہا ہے، بڑوں کی مان رہا ہے، ماحول کی مان رہا ہے، اپنے دل کی مان رہا ہے، کس کی مان رہا ہے. اور کامیاب وہی ہے جو اس کی مانے جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. سوال یہ ہے، آیت 18 میں قائمًا بالقسط اولو العلم کے لیے آیا ہے یا صرف اللہ کے لیے آیا؟ قائمًا کیا ہے؟ قائم کیا ہے؟ کس کے وزن پہ وزن بنائیں؟
اچھا واحد ہے یا جمع ہے؟ پھر کس کے لیے ہوگا؟ ہاں یہ آیت ذرا سی ٹرکی ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں، میں آپ کو پھر سمجھاتی ہوں تاکہ آپ اس میں غلطی نہ کریں. شہد اللہ انہ نمبر 1 لا الہ الا ہو، اور نمبر 2 قائما بالقسط. ٹھیک ہے، جملہ یوں ہے دراصل، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور نمبر 2 قائما بالقسط. اب یہ جو شاہد اللہ ہے نا، اس کے ساتھ والملائکہ بھی ہیں اور اولو العلم بھی ہیں. ٹھیک، یہ سب بھی یہی کہتے ہیں. کہنے کی بات کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں. نمبر 1 انہ لا الہ الا ہو، اور نمبر 2 انہ قائم بالقسط. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں. پھر دوبارہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ٹھیک، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. گواہی کس کے ذریعے دے رہے ہیں؟ یہ پوری کائنات کی چیزوں کے ذریعے اور وحی کے ذریعے. کس بات کی؟ کہ الہ بس ایک ہی ہے. فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، جو اس کی غیر مرئی مخلوق ہیں جو کائنات میں انتظام کر رہی ہے، وہ اس پر گواہ ہیں جو منتظم ہے کائنات کے. ٹھیک، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اس کے بعد جنہیں وحی کے ذریعے اصل حقیقت ملی وہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، اسی بات کا اظہار کرتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی قائم ہے انصاف پر. اس کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ تمام آسمانی کتابیں بھی اسی بات کا اعلان کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ساری کائنات کے اندر ایک بہترین بیلنس ہے. اگر یہ بیلنس نہ ہوتا تو یہ قائم نہ رہ سکتی. پھر اس کے بعد ایک زبردست قسم کی کوآرڈینیشن ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ذرا 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر امبیلنس ہو کے دیکھیں، آپ قائم رہ سکتے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو کھڑا رکھتی ہے؟ بیلنس، عدل، برابری، انصاف. وہ اسی معنی میں آ جاتا ہے نا. انصاف پھر ہم ایبسٹریکٹ معنوں میں لینے لگتے ہیں، لیکن آپ کے قائم رہنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ بیلنس ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ سب چیزوں کے درمیان یعنی عدل کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایک ہی ذات ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے نا. اگر ایک ذات کنٹرول نہ کرتی تو پھر یہ قائم نہیں رہ سکتی تھی. اس سے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو رب اتنا عدل پسند کرتا ہے کہ جس نے ہر چیز کو، جیسے انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، درست بنایا اور ہموار بنایا. عدلک، متناسب. آپ دیکھیں ہماری دونوں آنکھیں، کان، ہونٹ، چہرہ، یہ سارے کس طرح ہیں؟ اگر ایک آنکھ بہت بڑی ہوتی اور ایک چھوٹی سی ہوتی، کیا شکل ہوتی ہے ہماری؟ ایک ٹانگ ہاتھی جتنی ہوتی اور دوسری مرغی جتنی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں نا تھوڑی دیر کے لیے. تو ہر چیز میں اس نے جو ایک خاص عدل رکھ. اور کیا اگر یہ بھووں میں ایک نہ ہوتی اور ایک ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک بیلنس، پھر ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کر کے مزید ایک بیلنس قائم کیا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ہر چیز میں ایک بیلنس ہے، اس کا پیئر میں ہونا. تو جو رب ہر چیز میں عدل پسند کرتا ہے وہ انسانوں کو کیا چاہتا ہے کیا کریں؟ عدل و انصاف سے کام لے. اچھا، اس کے فوراً بعد آیا ان الدین عند اللہ الاسلام. الدین کیا ہے؟ دین کا روٹ کیا ہے؟ دانا یدین، دین، دین ایک یوز سے آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جزا، بدلہ. یعنی انسان جو کچھ یہاں پر کرتا ہے اگر وہ اس بیلنس کو خراب کرتا ہے اسے بدلہ دینا ہوگا اس کا. اور دین طریقہ زندگی کون سا ہے؟ جس میں عدل کی تعلیم دی گئی ہے. ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، خالق کائنات کو اس کا حق، اور ہر مخلوق میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی اس کا حق. جہاں کسی کے حق کو پامال کیا جاتا ہے وہیں فساد ہوتا ہے، وہیں بگاڑ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ دین کا نام پھر کیا رکھا، ذرا سوچیں. اسلام، معنی کیا ہے اسلام کا؟ پیس. پیس کس سے آتا ہے؟ عدل سے. کیا عدل کے بغیر کہیں پر سکون، پیس آ سکتا ہے؟ کہیں نہیں آ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا دین
دراصل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عدل سے، اور اختتام کہاں ہوتا ہے؟ عدل پر. اور ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہے کسی ناانصافی کو جو پیس کے اگینسٹ جاتی ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان آپ دیکھیں، اگر ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے جا رہے تو کیا ہوگا؟ جب زواجی زندگی امبیلنس ہو جاتی ہے تو بے چینیوں اور پریشانیوں کا سبب ہو جاتی ہے. اسی طرح باقی تمام زندگی میں کشتی امبیلنس ہو جائے تو کیا کرتی؟ ویل بیلنسنگ کیوں ضروری ہے؟ ہر چیز میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. قیام کی بنیاد عدل ہے. اور اختلاف کیوں ہوا؟ بغیم بینہم کی وجہ سے. بغی کیا ہے؟ عدل کے اگینسٹ ہے. پھر زیادتی، بغاوت، ضد، دوسرے کو اس کا حق نہ دینا. اسراف کیا ہے؟ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے. اسراف کے لیے موٹی سی اتنی بات سمجھ لیں کہ انسان ضرورت سے زائد خرچ کرے. اگر وہ 100 روپے والا آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو وہ اسراف نہیں ہے، چاہے 1000 کا کیوں نہ ہو. وہاں 100 چھوڑ کے 1000 والا بھی اگر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں اور بہتر انداز میں استعمال کر رہے ہیں اور مفید چیز میں لگا رہے ہیں اور آپ افورڈ بھی کر سکتے. اسراف یہ بھی ہے کہ اپنی حد سے باہر خرچ کرنا، کہ آپ کی اتنی آمدنی نہیں جتنا آپ خرچ کر رہے ہیں، یا پھر دوسروں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنا. یہ تو ہے ناپسندیدہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان میں جب واشنگ مشین ابھی انٹروڈیوس ہوئی تھی، بہت پرانی، بہت چھوٹی تھی میں، تو میرے والد نے سب سے پہلے خریدی. اور ہمیشہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے زندگی آسان ہو. اور وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی سہل پسند یا آرام پسند بنانا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت کو ادھر سے بچا کے اچھے کام میں لگاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اسے کیا کرو؟ اس سے آخرت کماؤ. اب واشنگ مشین سے آخرت کیسے کماؤ؟ وہ کہتے تھے سارا دن جب عورتیں کپڑے دھوتی ہیں، بیمار پڑتی ہیں، تو نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی جاتی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی اور دھوئے اور تم کچھ اور کرو. مجھے پینٹنگ کا بہت شوق تھا، سلائی بھی خوب کی، ایک زمانے میں کریز تھا. میں گھڑی سامنے رکھ کے کپڑے سیتی تھی کہ اتنے منٹ میں نے شرٹ تیار کرنی ہے، اور صفائی بھی بہت تھی ہاتھ میں. اپنے سوا میں کسی کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتی. اب ہوا یہ کہ جب میرا شوق میرے والد نے دیکھا تو پکڑ لیا مجھے. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو. بہت درزی بازار میں موجود ہے، بہت لوگ کپڑا سینا جانتے ہیں، وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا. ایک ہی جملہ کہتے تھے، وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا. اور وہ کیا کام ہے جو کوئی نہیں کر رہا؟ کہ دین کا پڑھنا اور پڑھانا. کہ لوگ کس جہالت میں اپنی زندگیوں مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں، اور تم لوگ کپڑے سیتے زندگی گزار دو گے، یہ کہیں اور سے بھی سل جائیں گے. پھر مجھے سویٹر بننے کا ایک کریز. فیزز آتے ہیں نا انسان پہ، جو گھر کے ہر شخص کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے. اور اب اگر مجھے کوئی ایک سلائی بھی کرے تو میرا ہاتھ بالکل کام نہیں کرتا. چھپ کے ان سے بناتی تھی. جب سلائیاں دیکھتے ہاتھ میں تو کہتے تھے کہ یہ تو بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں، کیوں وقت ضائع کرتی ہے، کیوں عمر برباد کرتی ہے، پڑھو. اور اب وہ باتیں مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، کہ سارے لوگ یہ کرتے ہیں اور ہمارے والد کیوں ہمیں بالکل دنیا سے ایک دوسرے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں. بعض موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی ترین کپڑا بھی پہنا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کے پہننے میں حرج نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ ہماری رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاد میں جاتے ہوئے گھر بھی چھوڑنا، بچے بھی چھوڑنا، مال بھی چھوڑنا، کمفرٹ، ہر چیز چھوڑنی. جہاد میں نکلنا ہے تو وہ ہو گیا نا پورا. رہبانیت میں بھی تو یہ سارے کمفرٹ چھوڑنے، سب جہاد میں پورے ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی انسان کی لمٹ کی حد تک رکھا کہ 4 مہینے سے زیادہ انسان اس طرح نہ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.